ایک بات شادی کے موقع پہ آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن میرے یہاں ہوتا ہے، سرجہ پوری برادری میں ہوتا ہے، شاید پتہ نہیں آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے چمانا کا رسم ولیمے کے موقع پہ۔ اچھا آپ کیا وہی ہوتا ہے نا، الحمدللہ۔ اچھا رکے میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ولیمہ مسنونہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مسنونہ کا مطلب سنت والا ولیمہ۔ اچھا اب کوئی ولیمہ کو ولیمہ کہتا بھی نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اے بھوج کھانے جا رہے ہیں، یہی نہیں کہتا ہے۔ ارے بھائی ولیمہ کون؟ یہ کوئی باپ کا بھوج ہے کیا؟ ولیمہ کھانے جا رہے ہو۔ دعوت ہوئی ہے ایک کی اور لے کے جاتا ہے 1 درجن، اور کھاتا بھی ہے اور پیکنگ بھی کر کے لاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم تبلیغی جماعت کے امیر صاحب تو ہو سکتے ہو، تم کسی گاؤں کے اچھے آدمی تو ہو سکتے ہو، لیکن تم اس کردار کی وجہ سے تم 1 نمبر کے بدترین، 1 نمبر کے جاہل، 1 نمبر کے ناانجار انسان ہو۔ دعوت ایک کی ملی تھی، ایک جاؤ۔ ہاں وِد فیملی اگر رکے میں لکھا ہوا ہے تب وِد فیملی جاؤ۔ اور چھوٹے چھوٹے یہ اٹھنی چونی پتہ ہے آپ کو، یہ کھاتے کم ہے برباد زیادہ کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا حال ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، بھائی نہیں بھرتی ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی ہے۔ پیٹ کہتا ہے بھیا اب کھاؤ گے تو الٹی پلٹی کر دو گے، لیکن آنکھ کہتی ہے ارے یار کھسی کی بوٹی ہے، ایک آدھ تو ہی جانی چاہیے۔ آنکھ نہیں بھرتی، پیٹ بھر جاتا، آنکھ نہیں بھرتی ہے۔ بتاؤ یہ کتنے بڑے ڈھکوسلے پن کی بات ہے۔ دوسری بات، ہم جو بارات جاتے ہیں، یہ بارات ہے کیا؟ اس کی کوئی حقیقت؟ شادی حضرت آدم علیہ السلام نے اس دھرتی میں سب سے پہلے کی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کن سے کری ہے؟ اماں حوا سے کی ہے، دادی حوا سے کی ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آیا ہے۔ میرے نبی نے بھی شادی کی، آپ نے بیٹیوں کی بھی شادیاں کرائیں، لیکن کسی شادی میں لفظ بارات اگر ڈھونڈو گے تو آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ نکاح کرنے جاتے تھے، اس زمانے میں گاڑیوں کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، اونٹ پہ جایا کرتے تھے، گدھا اور کھچر میں جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا تھا کہ دور شادی ہوتی تھی، قافلہ جاتا تھا، اس لیے کہ قافلہ اگر نہ جائے تو دلہن کو جو زیورات پہنائے جاتے تھے، یا یہ کہ کچھ چیزیں جو ملا کرتی تھی وہ راستے میں چھیننے اننے کا معاملہ ہوتا تھا، اس لیے کچھ لوگ بڑھا چڑھا کے جاتے تھے۔ لیکن آج کی طرح نہیں، اللہ اللہ مچوں پہ باقاعدہ تاؤ دیتے ہیں۔ ہم گاؤں کے ٹھیکیدار ہیں، ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی اور کم سے کم 50 اسکارپیو نہ ہو، ناک کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ شریعت کی ناک کٹ رہی ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت ذبح ہو رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ بارات میں اگر 50 اسکارپیو نہ ہو، گاؤں کے ٹھیکیدار کی ناک کٹ رہی ہے، اس کی مچھیں کھل رہی ہے، ان کا سر شرم سے جھک رہا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی ذبح ہو رہی ہے۔ کون ہے اس کے ذمہ دار ہے بتاؤ؟ اور بارات بھی اگر کوئی اسکارپیو والا ہو تو برا مت ماننا، یہ بیچارے ڈرائیور سب بھی چھوٹے موٹے ڈکیت نہیں ہیں۔ ایک دن میں 1 تاریخ میں 4 شادی گشتہ آئی ہے، اس کو بھی وہ 3 کے 3 پڑھاتا ہے، اس کے بھی 3 کے 3 پڑھاتا ہے۔ اور شادی میں بارات کے لیے جن کو دعوت نہیں ملتی ہے وہ بھی جاتا ہے، اور بارات جانے سے پہلے سمدھی اور سمدھی سے جو بات چیت ہوتی ہے، اللہ اللہ بڑا دلچسپ بات ہے۔ وہ بات کچھ ایسی ہوتی ہے، دیکھو سمدھی صاحب آپ بھی حاجی صاحب ہیں، میں بھی حاجی صاحب، معاملہ کلیئر، کوئی لین دین نہیں، لیکن سمدھی صاحب گاؤں میں نام اچھا خاصا ہے، ناشتے کا ڈبہ وبہ تھوڑا قاعدے سے رکھیے گا، اور ہو سکے تو مازہ وازہ بھی رکھ لیجئے گا، اور ہاں سمدھی صاحب انڈا تو ضرور رکھیے گا، کیونکہ بغیر انڈے کا ڈنڈا مشکل ہے۔ اور سمدھی صاحب بھولیے گا مت کہ ڈبے کے بعد فوراً اسپرائٹ جو یہودیوں کے پیشاب کی طرح ہے اس کو ضرور پلائیے گا۔ اور تو سمدھی صاحب تاخیر مت کیجئے گا، اس کے بعد فوراً کھانے کا نظم رکھیے گا، اور ہاں باراتیوں کے لیے اسپیشل ڈش رکھیے گا، ورنہ میری ناک کٹ جائے گی سمدھی صاحب۔ اسپیشل ڈش میں کچھ تو یہ ہے کہ تلی ہوئی چیزیں ہونی چاہیے، فار ایگزامپل
اگر چکن کے ڈشز ہوں، مچھلی فرائی ہو جائے، افغانی چکن ہو جائے، جس کی جتنی وسعت ہوتی ہے اپنی وسعت کے مطابق اپنی اوقات سے فاضل کہتا ہے۔ سمدھی صاحب دیکھو نا، یہ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی نام روشن ہو جائے گا۔ بتاؤ بیچارہ سمدھی، اس کے پاس 5 بیٹیاں ہے، وہ کیسے کیسے شادی کے مینج کر رہا ہے، کس طرح وہ انتظام کر رہا ہے، اور یہ کمبخت کا مارا کہتا بھی ہے کہ میں حاجی صاحب ہوں، 1 نمبر کا پاجی ہے، فرمائش اتنی لمبی لمبی کرتا ہے، کھانے کی ڈش اور اس کی فہرست اتنی طویل بناتا ہے، اور جب کھانے کی ڈش سے فارغ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے سمدھی؟ دیکھو آپ بھی حاجی صاحب، میں بھی حاجی صاحب، لین دین کی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ہاں ایک بات تو یہ بھی ہے کہ آپ کے داماد تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں، اگر آپ موٹر سائیکل دو گے تو پھر آپ کے داماد کی تو انسلٹ ہو جائے گی، تو ایسا کیجئے کہ کوئی 4 ویلر ہی کا انتظام کیجئے گا، اور جب 4 ویلر ہی کا انتظام کیجئے گا تو اسکارپیو کر دیجئے گا، چونکہ اس وقت رننگ اسٹیٹس میں اسکارپیو ہے، وہی کر لیجئے گا جو بہتر ہے۔ اور تو کہتے کہتے وہ ساری بات کہہ دیتا ہے، اور آخر میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو سمدھی صاحب، اس میں میرا کیا لینا دینا، وہ تو آپ ہی کی بیٹیاں آئے گی، آپ ہی کی بیٹیاں جائیں گی، اور ان ساری چیزوں کا لابھ تو آپ ہی کی بیٹیاں اور آپ ہی کے داماد کو ملنا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ انہی کی بیٹیاں اور انہی کے داماد کو سب لابھ ملنا ہے، سارے فائدے ملنے ہیں، لیکن بتاؤ اے سمدھی، اے حاجی و پاجی، تجھے کیا ملنا ہے؟ ٹھنگا ملنا ہے تمہیں؟ انہی لوگوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دوسروں کی دنیا بنائیں گے اور اپنی آخرت کو کلہاڑی ماریں گے، یہی لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے صاف صاف کہو سمدھی سے، سمدھی صاحب کوئی لین دین نہیں، آپ کی بیٹی میری بیٹی، میں اس کو بہو نہیں سمجھتا، آپ کی بیٹی 18 سال تک آپ کے گھر میں رہی، آپ نے اپنی بیٹیا کی ساری نزاکت برداشت کی، سارے نخرے برداشت کیے، وہ میرے گھر میں پرائے کی طرح لڑکی نہیں ہوگی، میں اس کو بہو نہیں سمجھوں گا، بلکہ میں اس کو اپنی بیٹی سمجھوں گا، اور بیٹی سمجھ کے اس کو قبول کروں گا۔ میں جس طرح اپنی بیٹی کے لیے رسگلے لاتا ہوں، سموسے اور پکوڑے لاتا ہوں، ویسے ہی اپنے بہو کے لیے اپنی بیٹیا کے لیے لاؤں گا، اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمدھی صاحب خوب یاد رکھو، میرے نبی کی شریعت ہے، جہیز مانگنا غلط ہے، اس نے میں کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، آپ کچھ مت دینا، بس صرف آپ اپنی بیٹی کو دے دو، اور ہاں اگر ہو سکے تو آپ اپنی بیٹی کو اپنے جہیز میں کچھ دو نہ دو، لیکن 2 چیز ضرور دے دیا کرنا، ایک چیز تو مسلح دے دیا کرنا، اور ایک چیز قرآن دے دیا کرنا، اور اس سماج کے لیے معروف راہی کہتا ہے، اس ٹھکوس کے سماج کے لیے کچھ دینا نہ دینا، لیکن اپنی بیٹی کو اپنے جہیز میں کم سے کم کفن کا 10 میٹر کپڑا ضرور دے دے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ کڑوی باتیں تھیں، لیکن بتانا بہت ضروری تھا۔ شادی کے رسم و رواج پر اگر بات ہوگی، وقت کم پڑ سکتا ہے، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، ہم حالات کے رونا روتے ہیں، اچھے دن آئیں گے، ہیں مودی جی نے اچھے دن آئیں گے، ہر کوئی کہتا ہے اچھے دن آئیں گے، وہ لوگوں کیسے اچھے دن آئیں گے؟ داڑھی کٹواتے ہمیں، سنت کا جنازہ ہم نکالتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہے، طرح طرح کے رسم و رواج کو فالو ہم کرتے ہیں، نبی کی سنت کو پیروں تلے ہم ٹھکراتے ہیں، اور لوگوں قرآن کی تعلیمات سے دور ہم جاتے ہیں، مدرسوں میں بچوں کو ہم نہیں بھیجتے، پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، گھر بیٹھ کے اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی، حلوہ پراٹھا کھانے سے اللہ کی مدد نہیں آتی، جہیز کے مطالبات کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آ جایا کرتی، اپنی بچیوں کو اسکول کالجز بھیج لینے سے اللہ کی مدد نہیں آ جایا کرتی، بلکہ اللہ کی مدد جب آتی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، تم اللہ کی شریعت کو اپنے دانتوں تلے چھپاؤ، انشاءاللہ اللہ کی مدد آگے رہے گی۔ انشاءاللہ کرتے ہو وعدہ؟ انشاءاللہ وعدے تو بہت کیے ہیں، لیکن ہم پتہ کریں گے انشاءاللہ کتنے وعدوں پہ ہمارا عمل ہو رہا ہے۔ آخری بات، ولیمہ کے موقع پہ جو میں بتا رہا تھا، کارڈ میں ہم کیا لکھواتے ہیں؟ ولیمہ بولے ولیمہ مسنونہ، لیکن اس ولیمے کے موقع پر ایک بندہ کھانے کے بعد انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا، یہ میری اصطلاح ہے، یہ میرے کچھ ایجادات ہیں، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ بیٹھتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس کو بھی دعوت ہوتی ہے ہر کوئی ڈائری کھول کے دیکھتا ہے کہ ارے فلاں کے بیٹے کی شادی ہے، وہ میرے بیٹے کی شادی میں کتنا لکھایا تھا؟ اچھا 400 لکھایا تھا،
ऐसा करो बेटा, तुम जाओ दावत अदा कर लो, और एक काम करो ना, ये छोटी छोटी अठन्नी चवन्नी को भी लेके जाओ, खाएगा भी और थोड़ा बांध के भी लाएगा, और हम भी थोड़ा चख वक लेंगे, और 500 रुपये लिखा लेगा। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा बैठा है और वलीमा खा के जो आप लिखा रहे हो, ये आप होटल में खा रहे हो कि वलीमा खा रहे हो? क्या हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने वलीमा नहीं कराया था? कराया था वलीमा। हज़रत सहाबाए किराम ने वलीमे की दावत खाई थी, लेकिन क्या वलीमे की दावत के बाद इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा बैठता है जो बाकायदा 400, 500, 1000, 2000 लिखता रहता है? नहीं लिखता था। लोगों याद रखो, इस वलीमे के नाम पर हम, यकीन जानो तुमको मैं कहता हूँ, इस वलीमे के नाम को हम शर्मसार कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई मेरा नौजवान साथी है जिसकी शादी नहीं हुई है, तुम अपने वलीमे से यह वादा करो, यह अहद करो, यह अज़्म करो कि इंशाअल्लाह हम अपने वलीमे की दावत पर इंशाअल्लाह कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा नहीं बैठाएंगे जो वलीमे के मौके पर जुबाना लिखाएंगे, पगड़ी बांधना लिखाएंगे और दुनिया भर की बातें लिखकर लोगों से चंदे वसूल करेंगे। तब ये वलीमा का खाना नहीं होगा, बल्कि ये होटल का खाना होगा। इसलिए लोगों, अगर तुम्हारा बाप कहने भी लग जाए कि बेटा हम तो फलां को दे के आए हैं, उनको दे के आए हैं, उनको दे के आए हैं, बाप से कह दो कि अब्बा जिन जिन को दिए हो भूल जाओ, हदिया समझ के भूल जाओ। हम अपनी शादी के मौके पे सुन्नत को जिंदा करेंगे और वलीमा को वलीमा बनाएंगे, बल्कि इस वलीमे के खाने को होटल का खाना नहीं बनाएंगे। वरना लोगों याद रखो, इस वलीमे से तो अच्छा था कि तुम फेफड़ा चौक चले जाओ और मुरादाबाद की दुकान पर जाकर 1 किलो और 2 किलो बिरयानी ठीस लेते। उससे बेहतर तो वही होता जो इस वलीमे में तुम खाना खा रहे हो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सबसे मेरी गुजारिश है, इन रस्म और रिवाज से आप सबको तौबा करना है। कर दो वादा, इंशाअल्लाह तौबा करोगे इंशाअल्लाह, और इन मदरसों को बचाओगे इंशाअल्लाह, इन मदरसों को बचाना है इंशाअल्लाह। इन मदरसों के हवाले से बस एक बात मैं बताकर आप भी कहोगे कि ये एक बात बहुत देर से चल रही है और हमको पता नहीं क्यों अब तक घेरे हुए हैं। मेरे भाइयों, मैं बिल्कुल आखिरी बात मैं आपसे अब तक पहुंचा रहा हूं, वो आखिरी बात आपसे, और मैं आपसे ये कह रहा हूं, अल्लाह के वास्ते, जब तक ये मदरसे हैं, यकीन जानो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का तसल्लुत हुआ था तो सबसे पहले मदरसों पे बिल्डोज़र चले थे, और इस वक्त आर के पाठक का जो मिशन है, यकीन जानो अगर अपने मिशन पे वो कामयाब हो गया तो मुझे लगता है कि मदरसों की हालत बुरी हो जाएगी। मदरसों के जो सिलेबस है, मदरसों का जो निज़ाम है, इस निज़ाम में बहुत तब्दीली करना पड़ेगी। आर के पाठक का मिशन क्या पता है आपको? इतना ख़तरनाक है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कोचिंग सेंटर जो बन रहे हैं, चल रहे हैं, उन कोचिंग सेंटर को चाहिए कि अब मदरसों के गोद में जाके बैठ जाए और वहीं जाकर, मैं ये नहीं कहता कि आपकी दाल नहीं गलेगी, आपकी दाल भी गलनी चाहिए। आप जितनी मोटी रकम कमा रहे हो, मैं कहता हूँ तालीम के नाम पे खूब बिजनेस करो, ईसाइयों को पीछे छोड़ दो, आप खूब अपने बड़े बड़े स्कूल बनाओ। हम लोगों को चाहिए, हम लोग बड़े बड़े स्कूल बनाएं, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाएं। क्या किसी ने मना किया है? मौलाना असरउल्लाह कासमी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े अल्लाह वाले, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े बड़े स्कूल बनाए। उनका एक ख्वाब था कि मेरे जीते जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो शाख है किशनगंज में वो बन जाए। वो अलग बात है कि हुकूमत की दोहरा रवैया की वजह से उनका वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका, लेकिन मौलाना की ये ख्वाहिश थी कि किशनगंज को यूनिवर्सिटी का गहवारा बना दिया जाए। अब लड़के बाकायदा अलीगढ़ जाकर बीपीएससी की तैयारी और एमबीबीए और एमबीए और एमबीबीएस और पीएचडी की डिग्री वहां हासिल न करके खुद किशनगंज हासिल कर ले। अलग बात है कि हुकूमत की नीयत खराब थी और हुकूमत ने मौलाना के इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं करने दिया। लेकिन भाइयों, लेकिन इससे बढ़ के मैं बताता हूँ, मौलाना ने मिल्लिया इस्लामिया के नाम से एक बड़ा स्कूल बनाया जिसमें तकरीबन 500 से 1000 बच्चियां फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल करती है। कुछ के टैक्सेस भी लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल बना के तो दिया। हम कहते हैं हमने क्या किया? हम सिर्फ ताना देना जानते हैं, हम सिर्फ दूसरों के पैर खींचना जानते हैं। अगर कोई काम करता भी है तो हम कहते हैं कि देखो फला ये काम कर रहा है, जरूर ये मक्कारी कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। मैं कहता हूँ दूसरों के पैर खींचने वालों, तुम क्या कर रहे हो? क्यों किसी के पैर खींच रहे हो? अगर कोई कर रहा है, अगर कोई बढ़ रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनका ताउन करना चाहिए। वो तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कुरान कहता है अच्छे कामों में, भलाइयों के कामों में, नेक के कामों में तुम्हें चाहिए कि ताउन करो, हेल्प करो, मदद करो। इसलिए मेरे भाइयों, ये मदरसा है, हम लोग मशवरा करेंगे, ये बहुत पुराना मदरसा
मदरसा है। इस मदरसे को इंशाअल्लाह एक अच्छा निसाब और बेहतर तरीके से दिया जाएगा, अच्छी तरतीब दी जाएगी। इस तरतीब के लिए और इस निसाब के लिए कितने लोग तैयार हैं और कितने लोग चाहते हैं कि नहीं सचमुच ऐसा होना चाहिए कि हमारे इस मदरसे में, या अगर ये मदरसा नहीं तो इस मदरसे से मुत्तसिल कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए जिस इदारे में बच्चियों की तालीम का इंतजाम, जैसे मौलाना नोमान साहब के यहाँ हो रहा है, तालीम हो रही है, वैसी तालीम के नहीं, अब सिर्फ वैसी तालीम नहीं बल्कि दुनियावी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी इंतजाम होना चाहिए। ऐसा कोई इदारा कायम किए जाए। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा के वादा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए आपसे मेरी गुजारिश है, सबसे पहली गुजारिश, इसके लिए इस मदरसे का ताउन सबसे पहले आपको करना है। इसलिए कि ये मदरसे बहेंगे, ये मदरसे रहेंगे तो यकीन जानो, फिर मैं वही कहता हूँ, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इस मदरसे के ताउन के लिए कोई एक भाई मेरा हो, एक भाई जो 1000 रुपए से ये ऐलान कराए कि मारूफ राही साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।